يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے، جس نے اپنی تعریف کے لیے ایک آیت میں تمام تر تعریف کے طریقوں کو سمیٹ دیا. اور وہ آیت اللہ عز و جل نے قرآن مجید کا آغاز جس سے کیا، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام قسم کی تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا عالمین سے مراد یہاں یہ ہے کہ اس اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جس کے لیے تعریف بیان کی جا رہی ہے ساری مخلوق عالمین کے اندر ہے. گویا یہ مخلوق جس کا علم مجھ کو اور آپ کو ہے، جس کا علم مجھ کو اور آپ کو نہیں ہے، جس کا علم دیا گیا، جس کا علم نہیں دیا گیا، جس کا علم دے دیا گیا، جس کا علم کبھی نہیں دیا جائے گا، ان تمام چیزوں کے لیے، اس تمام مخلوق کے لیے، اس مخلوق کی جو کچھ ذمہ داری ہے، ان کا رزق، ان کی زندگی، ان کی موت، ہر چیز کے لیے تعریف اگر ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف ہیں بے شک اللہ عز و جل کے لیے، جس نے مجھ کو اور آپ کو عبادت کی توفیق دی، خطبہ کہنے اور سننے کی توفیق دی، اس کا دین سیکھنے اور بتانے کی توفیق دی. تمام قسم کی تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے. وہی اللہ عز و جل نے جس سمجھ آپ کو اس عبادت کی توفیق دی رمضان کے مہینے میں، اور اسی کے لیے تعریف ہے جسے رمضان کے بعد دوبارہ ایک زندگی گزارنے کا موقع دیا، تاکہ جو ٹریننگ، جو تربیت میری اور آپ کی رمضان کے مہینے میں کی گئی، اس تربیت کو لے کر آنے والی زندگی کی طرف میں اور آپ آگے بڑھیں. عزیزان ملت، آج کے اس جمعہ کے موقع پر بنیادی بات جو میری اور آپ کی زندگی میں آج ایک قسم کا شاید فتنے کی شکل اختیار کر چکی ہے. فتنہ، یوں علماء کرام نے کہا ہے قرآن مجید میں جو لفظ فتنہ آیا ہے اس کے 11 الگ الگ معنوں میں فتنہ لفظ آیا ہے. اس کے ایک معنی فتنے کے عام طور پہ یہ ہے آزمائش میں انسان کو گھیر دینا. ایک ایسی آزمائش میں جو ہم عادتاً اپنے آپ کو گھرا چکے ہیں اور نکلنا نہیں چاہتے، مزید اس میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. اس فتنے سے، اس آزمائش سے مجھ کو اور آپ کو نکلنا ضروری ہے. اگر دل کو سکون اگر میں اور آپ چاہتے ہیں، اگر گھر میں سکون میں اور آپ چاہتے ہیں، اگر کاروبار میں سکون میں اور آپ چاہتے ہیں، اگر نماز میں سکون میں اور آپ چاہتے ہیں، پڑھائی میں سکون اگر میں اور آپ چاہتے ہیں، اس آزمائش سے یا اس فتنے میں جو ہم اپنے آپ کو مبتلا کرتے چلے جا رہے ہیں، اس پریشانی میں اور آپ جو اپنے آپ کو مبتلا کرتے جا رہے ہیں، اس سے باہر نکلنا ہے. بنیادی بات یہ جان لیجئے کہ قرآن مجید میں جو آیت سورہ فاتحہ میں اور نماز میں دن میں 5 مرتبہ کم سے کم اور آپ اگر نماز پڑھنے والے الحمدللہ تو 17 مرتبہ میں اور آپ اس بات کا اعلان کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ عز و جل ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. شیخ محترم نے کہا یہاں عبادت سے مراد صرف یہ عبادت نہیں جو نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں، یہاں عبادت سے مراد وہ ہے
ہے کہ وہ جو عبادت محضہ، جو نماز، عمرہ، حج، صدقہ، زکوٰۃ، عمرہ کرنا ہے، ساری عبادت اس کے دراگیر کا، اس کے علاوہ دوسری قسم کی عبادت کا وعدہ، عبادت کا اعلان اور آپ اللہ عز و جل سے کرتے ہیں کہ اللہ جو آپ نے کرنے کے لیے کہا دنیا میں وہ میں کروں گا، یہ بھی عبادت ہے۔ تیسری قسم کی عبادت یہ کہ اللہ جس کاموں سے آپ نے مجھے رکنے کے لیے کہا میں رک جاؤں گا، یہ بھی عبادت ہے۔ گویا اللہ نے جس سے رکنے کے لیے کہا رکنا عبادت ہے، اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا کرنا عبادت ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو عبادتوں کے طریقے ہیں، یہ عبادت کرنا بھی عبادت ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو شیخ نے کہا اب میں اللہ تجھ سے مدد چاہتا ہوں، مطلب یہ کہ دنیا کے کاموں کے معاملے میں ہی نہیں، میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تینوں عبادتیں کرنے میں میری مدد کر دے کہ ویسا بچوں جیسا تو بچنے سے خوش ہوتا ہے، ویسا کروں جیسے تو کرنے سے خوش ہوتا ہے، ویسی عبادت انجام دوں جیسی عبادتوں سے تو خوش ہوتا ہے۔ ایاک نعبد، مجھے عبادت کی توفیق عطا کرنا جس عبادت سے تو خوش ہو جاتا ہے، مجھے ویسی عبادت کرنے کی توفیق عطا کر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، مجھے ویسی عبادت کی شرط دے دے اللہ جس عبادت میں اخلاص ہو، مجھے ایسی عبادت سکھا دے اللہ عز و جل جس عبادت میں سنت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایاک نعبد، اب جو کرنا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ دکان پر بیٹھ کر کوئی کسٹمر آیا ہے، کوئی گراہک آیا ہے، آپ سے ایک چیز لیتا ہے، آپ اس کو دھوکہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے خیال میں آ گئے دھوکہ کر کے کاروبار کروں، دھوکے کو چھوڑ دیا، یہ بھی عبادت ہے۔ کوئی آدمی آتا ہے آپ سے دھوکہ کرنا چاہتا ہے، آپ اس کے دھوکے میں نہیں آنا چاہتے، اس کو آپ نے نصیحت کر دی، یہ بھی عبادت ہے۔ کاروبار کرنا، رشتہ داری نبھانا، اخلاقیات ہے، معاملات ہے، شادی بیاہ ہے، ولیمہ ہے، لین دین ہے، دعوت ہے، کھانا کھلانا ہے، ہر چیز ایاک نعبد میں شامل۔ اللہ ہم تیری اتباع میں، تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، گویا یہ ہماری بندگی ہی عبادت ہے۔ گویا اس جملے کو آپ یاد رکھ لیں، ہر قسم کی اطاعت جو میں اور آپ دنیا میں کریں گے، یہ اطاعت کا نام ہی اللہ کی عبادت ہے۔ مگر ہم باہر بھی جو کاروبار کرتے ہیں، اخلاقیات ہے، رشتہ داری ہے، دعوتیں ہیں، شادیاں ہیں، منڈی ہے، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ مگر یہ عبادت جو آج ہم کر رہے ہیں، اس عبادت کا اثر عبادت محضہ پہ اتنا ہو چکا ہے کہ آج مسلمان ایک قسم کے فطرے میں اپنے آپ کو اتنا مبتلا کرتے چلے جا رہا، اس کی زندگی کا چین و سکون ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج میں اور آپ اگر نماز پڑھتے ہیں عبادت ہے، کاروبار بھی عبادت ہے، لیکن کاروباری عبادت کا ایسا اثر ہماری نمازوں کے اوپر ہو گیا، ایسا اللہ کی یاد پر ہو گیا، ایسے ہمارے ذکر پر ہو گیا، ایسے ہمارے سجدے پر ہو گیا، ایسے ہمارے رکوع پر ہو گیا کہ آج کئی مسلمانوں کی نماز بھی کاروباری نماز بن گئی ہے۔ عقیدے آج لوگوں کے کاروباری عقیدے بن گئے۔ خالی سامنے والی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے دیا ہوا پرساد کھانے کے واسطے بھی لوگ تیار ہیں، کھوپرا کھانے کے واسطے بھی لوگ تیار ہیں، دیوالی کے موقع پہ دیا ہوا مٹھائی کھانے کے واسطے بھی تیار ہیں۔ عقیدے کاروباری ہو گئے، نماز کاروباری ہو گئی، رشتہ داری کاروباری ہو گئی۔ رشتے نبھانے گئے، بس 2 منٹ سلام منہ سے چھٹا نہیں اپنے، سلام علیکم، انہیں وعلیکم سلام بھی نہیں بولتا، خیریت، اس کو جواب تو دینے دو، تمہارے منہ سے سلام پورا تو ادا ہونے دو۔ مزاج یہ بن چکا ہے کہ رشتہ داری کاروباری رشتہ داری ہو گئی، بس چند لمحے جاتے ہیں کیسا چل رہا کاروبار، کیا ہو رہا کاروبار میں، ایسا نقصان ہو گیا، فلاں نقصان ہو گیا۔ رشتہ داری آپ نبھا رہے ہیں، کسی کو اگر کچھ قرض حسنہ بھی دے رہے ہیں تو پہلی بات یہ نکلتی میرے کو کیا دے رہے ہیں پلٹا کے۔ عقیدے کاروباری، عبادت کاروباری، رشتہ داری کاروباری، اخلاق کاروباری، بیوی بچوں سے ملنے کا میرا اور آپ کا طریقہ ہے کیسا ہے دیکھ لیجئے۔ ایک معمولی اگر کوئی کاروباری آدمی آتا ہے اس سے ملنے کا مزاج الگ ہو جاتا ہے، ہر چیز کا پر کاروبار کا اثر۔ ایسے بزنس مائنڈڈ ہو گئے، کیونکہ خاص مشیر آباد کے آپ لوگ ہوں گے کاروباری آدمی ہیں، برا مانی اس بات نہیں، مگر مزاج جو اثر ہو گیا، ہر چیز پر ہمارے کاروبار کا اثر ہو گیا، جس میں سب سے بری چیز جو اس وقت ہمارے لیے ہے وہ ہمارے رکوع اور سجدوں پہ جو اثر ہوا ہے، ہمارے قیام، ہمارے قاعدے پر، ہمارے تشہد، ہمارے درود ابراہیم، ہمارے دعائیں معصورہ پر جو ہمارے کاروبار کا اثر ہوا ہے، اسی لیے چین و سکون شاید چلا گیا زندگیوں سے۔ نماز جب میں اور آپ پڑھیں تو وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی جو سفید لباس پہن کر آیا تھا، ایک پیغام ہمارے پاس دے گیا،
اس کے لباس عمر بن خطاب کہتے ہیں سفید میں بھی بڑے انتہا سفید اور بال کالے، کالے میں بھی بڑے انتہائی کالے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر پوچھتا ہے اللہ کے رسول مجھے بتائیے من اسلام کے اسلام کیا ہے؟ آپ نے اسلام کے 5 ارکان بتا دیے. اس نے پوچھا کہ بتائیے آپ نے سچ کہا. عمر بن خطاب پریشان ہوتے ہیں کون ہے آدمی جو دنیا کو جس نبی بھیجا گیا ہے پیغام دے کر اس نبی سے سوال و جواب کر کے کہتا ہے آپ نے سچ کہا. اس شخص نے دوبارہ پوچھا یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان بتائے. اس آدمی نے کہا تم نے بالکل سچ کہا. اس آدمی نے تیسرا سوال کہا. عمر بن خطاب حدیث کے راوی ہیں دیکھ کے پریشان ہوتے آخر یہ کون شخص ہے؟ پوچھتا ہے من احسان، احسان کیا ہے مجھے بتا دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے جو معنی بتائے. علماء کرام نے کہا کائنات کا کوئی آدمی احسان کے معنی ان 2 جمل میں نہیں بتا سکتا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احسان جاننا چاہتا ہے تو جان لو کاروباری نماز، کاروباری رشتہ داری، کاروباری جو سو معاملات، کاروباری عقیدے، کاروباری اخلاقیات جس کے بن چکے اگر ہم میں سے وہ احسان کے معنی اگر جان لیں تو آپ کا کاروبار، آپ کے اخلاق، آپ کے عقیدے، آپ کی نماز درست ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ذریعے دنیا تک پہنچا دیا احسان یہ ہے جان لو کہ دنیا کے ہر معاملے میں اللہ سے ایسے ڈرنا، عقیدے کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں، رشتہ داری کے معاملہ میں اللہ سے ایسے ڈرنا کہ جب دو کام انجام دو اس کیفیت کے ساتھ کام کو انجام دینا کہ وہ کام کرتے وقت گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت نہیں آ سکتی تو کم سے کم یہ وہ کام کرتے وقت تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. من احسان. اس آدمی نے کہا تم نے بالکل سچ کہا. وہ آدمی سوال پوچھ کر چلا گیا. عمر بن خطاب آ کر پوچھتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کون ہے وہ شخص جو آپ کو دین سکھانے کے لیے آیا تھا؟ کہا عمر بن خطاب وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو اللہ کی طرف سے دین سکھانے بھیجے گئے تھے. من احسان. احسان کیا ہے کہ میرا رکوع، میرا سجدہ، میرا قیام، میرا سبحان ربی العالی، میرا سبحان ربی العظیم، یا میرا سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میرا سب کچھ اس کیفیت کے ساتھ ہو کہ میرے رب میں تجھے دیکھتے ہوئے عمل انجام دے رہا ہوں. لیکن کہا اگر احسان کا یہ اونچا درجہ تمہیں نصیب نہیں ہو سکتا تو کم سے کم نیچلا درجہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ کیفیت تو ہمارے اندر ہو جائے یہ کام کرتے وقت ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. احسان. چین و سکون نماز پڑھنے بھی تو نہیں ہے اگر کسی کو، چین و سکون اذکار پڑھتے ہوئے بھی اگر نہیں ہے کسی کو تو اللہ عز و جل قرآن مجید میں کیا کہا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ جھوٹ نہیں کہتا. لا تبدیل لکلمات اللہ. اس کے کلمے میں تبدیلی نہیں ہوتی. اللہ نے کہہ دیا تمہارے دلوں کو، تمہاری زندگیوں کو سکون و اطمینان اگر ملے گا تو اللہ کے ذکر سے ملے گا، اس کی یاد سے ملے گا، اس کی عبادت سے ملے گا، اس کے خوف سے ملے گا، اس کیفیت سے ملے گا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یا اس کیفیت سے ملے گا کہ تم اسے دیکھ کر عمل کر رہے ہو. یہ کیفیت اگر نہیں ہے تو آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے ہماری عبادتوں میں غفلت آ چکی ہے. خشوع چلا گیا. دعائیں گڑ گڑا کے، کھڑکھڑا کے، ہاتھ اٹھا کے، آنسو بہا کے مانگے جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اس شخص کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. نہ سکون مل رہا، نہ دعائیں اگر قبول ہوتی تو کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل اس شخص کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو. زبان پہ تو ہے رب اغفر لی، زبان پہ تو ہے کاروبار دے دے، لیکن دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں. سبحان ربی العالی زبان پر ہے، سبحان ربی العظیم زبان پر ہے، لیکن دل اللہ کی ذات کی طرف متوجہ نہیں. جس کو پکارا جا رہا ہے، جس کو کہا جاتا سبح اسم ربک الاعلی، جس کو کہا جاتا سبحان ربی العالی، جس کو کہا جاتا سبحان ربی العظیم، اس کی عظمت کی طرف توجہ نہیں، اس کی اعلیٰ ذات اور صفات کی طرف توجہ نہیں. غفلت ہے. قرآن مجید کا وہ چھوٹا سا سورہ نمبر 107 سورہ معون. ارائیت الذی یکذب بالدین. کیا تم نہیں دیکھتے اس شخص کو جس کا آخرت پر ایمان نہیں؟
اس میں نماز کی غفلت کے بارے میں بتایا گیا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے افسوس ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ تو علامہ شیخ عثیمین نے کہا 3 قسم کی نمازوں میں ہم سے کوتاہی ہوتی۔ اول، پہلے انسان نماز میں کچھ چیز بھول جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایک موقع پر بھول گئے، سلام پھیر دیا، صحابہ نے کہا آپ نے 1 رکعت کم پڑھا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر پھر سے دوبارہ رکعت پڑھی۔ جب نماز میں کوئی چیز بھول جائے تو طریقہ ہے سجدہ سہو۔ دوسری چیز، جب نماز میں ہوتے ہیں تو شیطان کے وسوسے بھی آتے ہیں، جب شیطان کا وسوسہ نماز میں آئے تو طریقہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بائیں طرف ہلکا سا 3 مرتبہ تھوک دیں۔ تیسری چیز نماز میں جو ہے وہ ہے جان بوجھ کر کسی چیز میں کھو جانا۔ جو آج کاروباری نماز ہو گئی، دکان بند کر کے آئے مسجد میں تا غلے کا حساب چل رہا، اور سجدے اور رکوع تو سب سے اچھی جگہ ہے حساب لگانے کے واسطے، خاموش رہتی پوری مسجد، کوئی آواز نہیں۔ تو کہا تیسرا وہ لوگوں کا تذکرہ جو قرآن مجید میں ہے فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے، وہ وسوسے والوں کے لیے نہیں، وہ بھول جانے والوں کے لیے نہیں، ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے جو جان بوجھ کر نمازوں میں دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے افسوس ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ایک تو نماز سے غفلت برتنا، اپنی زندگی میں رہنا، دوسرا نماز میں غفلت برتنا، قائم رہ کے بھی نماز کے اندر نہیں ہے۔ دعائیں قبول کیسے ہوں گی؟ دل کو سکون و اطمینان اس اذکار سے کیسے ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک حق ہے، لیکن اس کے لیے شرط متوجہ ہونا ہے۔ علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا زندگی میں لوگوں کے کئی مسائل ہیں جو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے حل کر لے سکتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے حل کر لے سکتے لوگ، لیکن 2 وجہ ہو جاتی جو لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے، حالانکہ لوگ فلق اور ناس روز پڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ انہیں علم نہیں ہوتا کہ کیا حل ہو سکتا ہے، دوسرا ہے کہ علم ہوتا ہے لیکن دل توجہ والا نہیں ہوتا، اس لیے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، اللہ اکبر، صبح کی آفتوں کی، ہر اس مخلوق کی میرے پروردگار میں پناہ چاہتا ہوں تیری ہر آفت سے صبح کے بچا لے۔ قل اعوذ برب الفلق پڑھ لے۔ بارش کا موسم ہے، صبح گاڑی لے کر نکلے، زور سے بریک مارے، پہیا پھسلا گر گئے، قل اعوذ برب الفلق، کاش کہ تم اس نیت سے بھی پڑے ہوتے، نہ جانے پروردگار تیری مخلوق میں، اس گاڑی میں، اس روڈ میں، اس بارش میں، اس ہوا میں، اس آندھی میں کیا شر ہے مجھے نہیں پتا، قل اعوذ برب الفلق، میں تیری پناہ میں آتا ہوں صبح کی ہر آفتوں کے برے شر سے۔ من شر ما خلق، کہا میرے رب ہر مخلوق کے شر سے بچانا۔ تو علامہ شیخ عثیمین نے کہا پہلے آدمی کو توجہ یہ دینی چاہیے من شر ما خلق، تو خود بھی اللہ کی تخلیق ہے، گویا من شر ما خلق اگر میں اور آپ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اللہ سے ہماری ذات کے شر سے پناہ چاہ رہے ہیں۔ اللہ میرے غصے کے شر سے، میرے بہکاوے کے شر سے، میری کم علمی کے شر سے، میری نادانی کے شر سے، میری گمراہی کے شر سے، میرے غلط لوگوں کے مشورے کے شر سے، میری بہکاوے میں آ کے غلط قدم نہ اٹھا لوں، میری جلد بازی کے شر سے مجھے بچا لے۔ من شر ما خلق میں پہلے ہم ہیں۔ کتنے جلد بازی کے فیصلے زندگی میں جو سو تباہی کا سبب بن گئے، کتنی نادانگیاں ہماری زندگی کی تباہی کا سبب بن گئے، کتنی ناتجربے کاری کے فیصلے زندگی کی تباہی کا سبب بن گئے۔ من شر ما خلق، توجہ کی ضرورت ہے۔ جس رب کو پکارا جا رہا ہے اس رب کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور جب متوجہ ہو جاتا آدمی تو اس کا مزاج تو ویسے ہو جائے جیسے ابو بکر صدیق کا ہو گیا رضی اللہ عنہ۔ مکے میں جتنا بھی قرآن نازل ہوتا، مکے میں گھر کے صحن کے باہر بیٹھ کر جو کچھ قرآن کا نزول ہوا تلاوت کرتے چلے جاتے، اور تلاوت ایسی کہ بس دل بھر آتا۔
اپنے رب کی یاد، اس آیات کا ایسا اثر سینے پر ہوتا، ایسا اثر اللہ کی یاد کا ہوتا کہ روتے چلے جاتے گھر کے صحن میں، قرآن پڑھتے چلے جاتے اور یہ دیکھتے کہ مشرکین مکہ کی عورتیں اور بچے آ کر یہ ابو بکر کی قرآن سننا جو چالو کر دیے۔ مشرکین مکہ کے مردوں کو ڈر ہوا، کہا ابو بکر اس صحن میں قرآن پڑھنا بند کر دے، ہمیں ڈر ہے تیرے یہ تلاوت اور رونے سے، تیرے یہ خشیت سے، تیرے یہ تقوی سے کہیں ہماری عورتیں اور بچے اسلام قبول نہ کر لیں۔ توجہ، ذکر الہی کی طرف توجہ، اللہ کی یاد، جس کو پکارا جا رہا ہے اس کو دل سے پکارا جائے۔ پھر یہی مزاج ایسا نہیں تھا زندگی میں کہ خالی مکے میں تھا، مدینے میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری نماز جو اب امامت کی، اب اس کے بعد سے 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے امامت کی۔ جب بے ہوشی طاری ہوتے جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عشاء کے وقت میں گر جاتے، اٹھتے پوچھتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا لوگوں نے نماز نہیں پڑھی۔ کہا پھر اٹھتے، پھر گر جاتے، پھر ہوش میں آتے، پانی ڈالا جاتا، پوچھا جاتا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں پڑھی۔ تو انگلی کے اشارے سے کہا ابو بکر آج سے امامت کا مصلی سنبھال لے۔ جس امامت کے مصلی پر اس زمین پر بھیجے گئے امام الانبیاء امامت کرتے تھے، آج سے تمہیں اجازت دی جا رہی ہے۔ اما عائشہ اٹھی، ابو بکر صدیق کی بیٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ابو بکر کو امامت کا موقع دے دیں۔ نہیں، کہا دور ہٹ جاؤ، کہا نہیں اللہ کے نبی ابو بکر کو امامت کا موقع نہیں۔ کہا عائشہ بدھ ہٹ جاؤ، کہا اللہ کے نبی ابو بکر کو امامت کا مرتبہ نہیں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا میرے باپ کو زمانے سے جانتی ہوں، جس زمانے سے وہ بیٹھ کر صحن میں قرآن پڑھتا تھا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی خشیت والا ہے، یہ بڑے تقوی والا ہے، یہ بڑی توجہ والا ہے، یہ بڑی عاجزی والا ہے، اگر یہ امامت کرے گا یہ نماز کو روتے روتے لمبی کر دے گا، پیچھے پڑھنے والوں کو دقت ہوگی، ایسے تقوی والے کو نماز پڑھنے نہ دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٹاتے تھے ان کو تو، ارے ان کی خشیت، ان کا تقوی، ان کی مزاج، ان کا ذکر الہی، ان کا اللہ سے رشتہ، اس سے تو لوگ ڈرتے تھے تمہارا رشتہ تو ایسا مضبوط ہے پیچھے والے برداشت نہیں کر سکتے اس کو۔ توجہ کی ضرورت ہے، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جانے کی ضرورت ہے۔ عبادت میں بھی، اذکار میں بھی، جو کام ہم کریں گے خالص اللہ کے لیے۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا مسجد اہل حدیث ہمیں درس نہیں دیتی؟ کیا ہمارے علماء نے، ہمارے ائمہ نے اس بات کا درس ہمیں نہیں دیا کہ ہر نماز کے بعد ہم اذکار میں کہتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، مجھے ایسی توفیق دے اللہ تیرے ذکر کی کہ جس ذکر سے تو خوش ہو جائے۔ ذکر سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ آپ انگلی پر پڑھتے جاؤ، اس سے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر، قرآن کا تلاوت کرنا ہے۔ یہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جو چیز بھی مجھ کو اور آپ کو اللہ کی یاد سے جوڑ دے وہ ذکر الہی کا حصہ ہے۔ غفلت نہ ہو جائے، اس لیے کہ نہ دعائیں قبول ہونے والی ہیں، نہ دل کو خشوع مل سکتا جب تک کہ میں اور آپ اللہ کے ذکر کی طرف ویسے متوجہ نہ ہو جائیں جیسے متوجہ ہونے کا ہمیں جو حکم دیا گیا ہے۔ عزیزان ملت، آج نماز کاروباری بن گئی، آج اخلاقیات کاروباری ہو گئے، آج عقیدے کاروباری ہو گئے۔ کاروبار کا ایسا اثر ہماری عبادتوں پہ پڑا ہے کہ خشوع برباد ہو گیا، چین و سکون برباد ہو گیا، سجدوں میں چین نہیں ہے۔ بے شک تمہاری کاروبار تمہاری عبادت ہے اپنی جگہ، لیکن یہاں اس کا اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ جو عبادت ہے، یہ جو اللہ کی یاد ہے، یہ اللہ کی یاد کا اثر کاروبار پہ ہونا چاہیے کہ گراں سے لین دین اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، اس کے احکامات کے ساتھ، اس کے نبی کی سنتوں کے ساتھ کام انجام دیے جائے، وہ بھی عبادت کو چار چاند لگیں گے، یہ بھی عبادت خوش ہوگی۔ کیا پھر وہی اذکار کا درس ہمیں دیتے ہیں؟ ہم پکار کر کیا نہیں کہتے لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون؟ اے اللہ عز و جل، ہم نے اپنے دین کو، ہماری نماز کو، ہمارے اذکار کو، تیری یاد کو، تیری عبادت کو مخلصین لہ الدین تیرے لیے خالص کر دیا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، دنیا کو کوئی کافر ہو یا کاروبار ہو یا کوئی رشتہ ہو یا کوئی معاملہ ہو، ہمیں پرواہ نہیں اللہ، ہماری نماز درست ہو جائے، ہمارے اذکار درست ہو جائے، ہماری عبادت درست ہو جائے، جس کو تو قبول کر لے، اس لیے کہ پروردگار قیامت میں پہنچ کر پہلا حساب تو نماز کا لینے والا ہے۔
मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिस कर दिया तेरी जात के लिए परवरदिगार, अब किसी की परवाह नहीं। सजदे में जब आएगा कोई, सब बाद में, पहले मेरे रब की याद, सुभान रब्बिल आला, तो मैं दुरुस्त करूं। रुकू में किसी की याद आ जाए, सब बाद में। हलाल बात आएगी, कारोबार हलाल है, सब बाहर मस्जिद के, लेकिन फिलहाल सुभान रब्बिल आज़ीम, उस रब की अजमत वैसे बयान कर लूं जैसे कि बयान करने का हक है। अपनी जिंदगी में अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करिए। इबादतों को आज जो तमाशा बना दिया गया है, याद रखिए, फवैलुल लिल मुसल्लीन। अफसोस है, वैल के मायने बाज़ उलमाए कराम ने ये कहे, जहन्नुम की वो निचली जगह को कहा जाता है जिससे सारी जहन्नम बना मांगती, बोले वहां नहीं जाना है। अफसोस भी किया, लानत भी मायने किए। अपनी नमाजों को सुधारें, अपनी इबादत को सुधारें, तवज्जो, जिस काम की तरफ हम मुतवज्जे हैं उस काम की तरफ मुतवज्जे हैं, लेकिन जब इबादत का मौका आ जाता है खालिस अल्लाह की तरफ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं अल्लाह वैसी जैसी तू चाहता है, वह इय्याका नस्तईन, अब वो मुतवज्जे होकर इबादत करने में हम तेरी मदद मांगते हैं अल्लाह। रोजाना 17 मरतबा मांग रहे, मगर तवज्जो नहीं आ रही। तवज्जो देना पड़ेगा, इखलास देना पड़ेगा, खालिस अल्लाह के लिए होना पड़ेगा, वरना फिर आप सोचिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में वही मांग रहे अल्लाह इबादत में खुशू दे, मगर नहीं मिल रहा। खुशू के लिए आपको दौड़ कर अल्लाह की तरफ जाना पड़ेगा। जिंदगी का हर काम इबादत है। जब इबादत होगा, जिंदगी का हर काम तवज्जो से होगा, खालिस अल्लाह की याद के लिए होगी, तो दिलों में ऐसी नरमी, ऐसी मोहब्बत, ऐसा खौफ अल्लाह अज़्ज़ व जल का आएगा कि मरते दम भी इंसान को अगर किसी किस्म की तकलीफ होती होगी, उसके लिए बस जिक्र इलाही, मेरे रब का रिश्ता महबूब होगा। जैसे साद बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु, उहद की वादी, 70 के करीब सहाबा शहीद, जख्मियों को पानी पिलाने के लिए ज़ैद निकले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़ैद अगर उहद की वादी में कहीं तुझे साद नजर आ जाए तो मोहम्मद का सलाम कह देना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पूछना जब तू मिले कि उस वक्त वो कैसे महसूस कर रहा है। याद इलाही, रब का रिश्ता कैसा है, उस तकलीफ में जो हम दुनिया को बताएंगे, इस मस्जिद के लोगों को, बोलकपुर के लोगों को, कयामत तक आने वाले लोगों को बताएंगे कि रब से रिश्ता जोड़ने वाली जात कैसे हो जाती है। ज़ैद निकले पानी पिलाते हुए, जख्मियों की मरहम पट्टी करते हुए, नजर पड़ी साद बिन रबी पर। ज़ैद कहते हैं, मैंने जब देखा तो देखा कि साद बिन रबी के जिस्म पर 70 से ज्यादा तीरों और नेजों के निशानात थे। जिस्म छन्नी है, जैसे पानी बहकर निकलता है, बस खून जिस्म के हिस्से से बहता चला जाता। मैंने उस लम्हे में जाकर साद बिन नबी से कहा कि साद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे सलाम अर्ज किया है। उस तकलीफ से वो साद बिन नबी आवाज देते हैं, रब से ताल्लुक, रब की याद, रब से मोहब्बत, उसकी तौहीद को अपने दिल में मजबूत कर लेने का ऐलान कहा कि ज़ैद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना कि साद बिन रबी ने अपनी जिंदगी का आखिरी सलाम मोहम्मद को अर्ज कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ैद पूछते, साद, नबी ने यह भी पूछा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस वक्त तू कैसे महसूस कर रहा है। जहां जिस्म छन्नी है तेरा, तू तकलीफों में है, तेरा रब से ताल्लुक कैसा है, दुनिया के लोगों को बता दे, बोलकपुर के लोगों को बता दे, कयामत तक आने वाले लोगों को बता दे, जो अपने कारोबार में करोड़ों कमा चुके हैं लेकिन जिनकी तवज्जो सजदों में नहीं है, जो अपनी जिंदगी में तरक्की कर चुके हैं लेकिन उनके रुकू में सुकून नहीं है, ऐसे लोगों को बता दे। साद बिन रबी ने कहा है कि ज़ैद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना, मेरा रब से रिश्ता ऐसा है कि मैं इस वक्त जन्नत की खुशबू सूंघ रहा हूं, जो वादा मेरे रब ने, मेरे नबी ने कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उस वादे को सच्चा पा लिया, इस मौत पे मुझे कोई गम नहीं। रब का रिश्ता वहां भी नहीं छोड़ता है तुम्हें, तो कैसे मैं और आप इस रुकू और सजदे में रब से रिश्ता तोड़ सकते हैं? कैसे हमारी नमाज कारोबारी नमाज हो जाएगी, कैसे हमारे अकीदे कारोबारी अकीदे हो जाएंगे, कैसे हमारे अखलाक कारोबारी अखलाक हो जाएंगे, कैसे हमारी रिश्तेदारी कारोबारी रिश्तेदारी हो जाएगी। जब तक रब से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे,
مخلصین لہ الدین، ہر چیز اس کے لیے خالص جب تک نہیں ہو جائے گی توحید مضبوط ہونے والی نہیں۔ اپنی توحید کو مضبوط کرے، اپنے رب سے رشتے کو مضبوط کریں، اللہ عز و جل کے وسائل اس کے ذریعے اختیار کرتے اس کے توکل رکھیں۔ حالات جو آنے والے ہیں، حالات جو 2019 کے الیکشن کے نظر آتے چلے جا رہے ہیں، مہینے 2 مہینے میں 24 کے قریب اموات ہندوستان کے اندر ہو گئی، بس آپ کا بھی اپنے رب سے رشتہ جب تک نہیں جڑیں گا، جب تک رب سے توجہ مضبوط ہونے والی نہیں ہے، تب تک آپ کو دنیا کے حالات کی بھی کوئی چمٹی کاٹے ہوتی تکلیف بھی محسوس نہیں ہو سکتی۔ آپ کو اتنے بے بھیرے، اپنی نماز کی فکر نہیں ہے ہم کو، اپنے سجدے رکوع کی فکر نہیں ہے، ہندوستان اور مسلمانوں کے حالات کی کیا فکر رہے گی؟ اگر ان حالات کو دیکھ کر گھبرانا اگر نہیں ہے، ان حالات کو دیکھ کر پریشان ہونا نہیں ہے، تو رب سے رشتے کو مضبوط رکھنا پڑے گا۔ ارے ایسی حالات جہاں 70 سے زائد نشانات جسم پر ہیں، موت کے لمحے میں ہے، وہ کہتا ہے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہندوستان کے حالات سے اگر مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر مسلمان کی آواز ہوگی ان حالات سے ہمیں جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔